اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ہر وہ طریقت جس کی تصدیق شریعت سے نہ ہو تو سمجھ لو کہ شیطان تم سے کھیل رہا ہے. ٹھیک. اگر آپ کے خانقاہی نظم کو سمجھنا ہے، آپ کے منہج تربیت کی اہمیت کو جاننا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا عہد مبارک کیا ہے. سن 470 ہجری کی ولادت ہے، 561 ہجری میں آپ کا وصال ہو رہا ہے. کروسیڈز اپنے عروج پر ہے، مسلمان باہمی دست و گریباں ہیں، علماء اور صوفیہ دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اساسنز اور باطنی فرقہ اور جو فلسفیانہ تحریکات ہیں وہ اسلام کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں. اور یہ وہ عہد ہے کہ جب جوئش نائٹ ٹیمپلرز باقاعدہ بیت المقدس کو نعوذ باللہ من ذالک کروسیڈرز کے ساتھ بند کر جو ہے وہ دوبارہ نعوذ باللہ من ذالک حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایسے عہد میں 73 برس بغداد میں 7 نسلوں کی تربیت کرنے والے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، سبحان. اس کی امپورٹنس کو آپ دیکھیے کہ شیخ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اگرچہ حضرت محی الدین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات تواتر سے ثابت ہیں، لیکن آپ کی سب سے بڑی کرامت مردہ دلوں کی مسیحائی ہے. واہ 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 واہ. آپ دیکھیے کہ 5 عباسی خلفاء آپ کے عہد سے گزر رہے ہیں، اور آپ نے جو قادریہ یونیورسٹی کا افتتاح فرمایا ہے جناب، اور بغداد میں بیٹھ کر جو اس زمانے کا سیاسی، روحانی، معاشی، علمی مسلمانوں کا ذہنی مرکز ہے، 7 نسلوں کی تربیت کر رہے ہیں. اور جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں، مجھے تمام ناظرین کے اس پر خصوصی توجہ چاہیے کہ تعلیم و تربیت، تادیب و تزکیہ، دعوت، واعظ کے ساتھ علماء کی اصلاح، حکام کی اصلاح، صوفیہ کی اصلاح، تحریک باطنیت کا رد، اس کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت بین غیر المسلمین. آپ کا ایک جملہ ارشاد آپ دیکھیے کیا فرماتے ہیں: دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تتواقع حیتانہ ویتناثر اساسہ حلم یا اہل الارض نشید ما تہدم ونقیم ما وقع ھذا شیء ما یتم یا شمس و یا قمر و یا نہار تعالوا. فرماتے ہیں کہ لوگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی عمارت اور اس کی دیواریں گر رہی ہیں، اس کی بنیادوں کو ہلایا جا رہا ہے. اے اہل زمین تم بھی آ جاؤ، جو ہدم کا شکار گر رہا ہے ہم اس کو مضبوط کریں، جو گر چکا ہے اس کو کھڑا کر دیں. اور پھر فرماتے ہیں جذبے میں آ کر: اے سورج تم بھی آ جاؤ، اے چاند تم بھی آ جاؤ، اے رات اور دن تم بھی آ جاؤ کہ ہم مل کر حضور کے دین کی خدمت کریں. کیا جذبہ. یہ آپ اس عہد کو دیکھیں کہ بیت المقدس کی روحانی فتح کا صحرا اگر کسی کے سر بنتا ہے تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ. کیا ریلیونٹ بات. آپ کی قادریہ یونیورسٹی سے اس دور کے مڈل ایسٹ کے 400 سے زائد یونیورسٹیز، تعلیمی ادارے الحاق کر چکے تھے، جس میں مدرسہ ادویہ شیخ ادیب بن مسافر، مدرسہ سہروردیہ شیخ ابو نجیب عبد القادر سہروردی، مدرسہ بیانیہ ابو البیان بنا محمد بن محفوظ، مدرسہ شیخ رسلان حضرت امام رفاعی کا مدرسہ، مدرسہ رفاعیہ، مدرسہ شیخ ماجد کردی، اور اسی طرح آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق بن عبد القادر کی زوجہ تاج النساء بنت فضائل، جو اس دور میں خواتین کے درمیان کام کرتی رہیں. طبقات حنابلہ میں لکھا گیا ہے کہ بکان نور الدین محمود یقبل علیہ، نور الدین محمود زنگی حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی کی خدمت میں آیا کرتا تھا. اور آپ نے موافق الدین ابن قدامہ حنبلی کا ذکر کیا، آپ نے المغنی کے نام سے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے. اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 خاص لوگ، ایک حافظ عبد الغنی اور موافق الدین، یہ دونوں ان کے مشیروں میں سے ہیں. علی بن برداون بن زید کردی، حامد بن محمود حرانی، اور سب سے بڑا نام وہ زین الدین علی بن ابراہیم بن ابن نجا وائز انصاری حنبلی قادری کا ہے، جن کے بارے میں ابو شامہ نے یہ لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اپنے دور میں ان کے لیے مسند لگاتے اور ان سے یہ گزارش کرتے کہ آپ غوث اعظم کے مرید ہیں، ہمیں وعظ اور نصیحت فرمائیں اور دعا کریں. اور جب وہ خطاب فرماتے تھے تو آپ کے پورے لشکر میں جذبہ بیدار ہوتا. تو مجھے کہنے دیجئے کہ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی جیسی شخصیات کا جذبہ دوبارہ پیدا کرنا ہے تو غوث اعظم کی نگاہ چاہیے ہوگی.